كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلف. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله بكم رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام سامعین اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج اللہ کی توفیق سے 5واں قیام اللیل ہم نے مکمل کیا۔ اللہ سے دعا کریں کہ الہ العالمین ہم سب کے جملہ عبادات کو قبول فرمائے۔ آج کے اس درس کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 سے متعلق ہے، اور آج یہ ہم جانیں گے اس آیت کی روشنی میں کہ مال میں تصرف کا شرعی ضابطہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، درست صورت یہ ہے کہ آپسی رضامندی کے ساتھ تجارت کا معاملہ کرو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اللہ رب العالمین یقیناً تمہارے اوپر بڑا مہربان ہے۔ اس آیت میں سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال کو مت کھاؤ۔ گویا کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ مال جو کچھ ہم کماتے ہیں، ہماری کمائی بھی حلال طریقے سے ہو، اور مال کا خرچ کرنا بھی حلال ذرائع اور حلال راستوں میں ہو۔ باطل طریقہ کیا ہے اور کس باطل طریقے کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے؟ باطل طریقے سے مراد وہ تمام راستے ہیں یا مال خرچ کرنے کے یا کمانے کے وہ تمام ذرائع ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ وہ سارے کے راستے، وہ سارے کے سارے راستے، وہ ذریعہ آمدنی اور وہ راستے جس میں ہم اپنے مال کو صرف کرتے ہیں، اگر اللہ نے منع کیا ہے تو وہ سارے کے سارے راستے باطل ہیں۔ اور باطل کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ہمیں کچھ صورتیں، کچھ شکلیں دیکھنی ہیں، اور مقصود یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس باطل طریقے میں شامل ہیں۔ من جملہ باطل طریقے سے مال کھانے کی ایک شکل یہ ہے کہ ہر وہ کام کہ جس سے دوسرے انسان کا مالی نقصان ہو جائے، ہر ایسا کام کہ جس سے کسی دوسرے کا مالی نقصان ہو جائے، وہ کام باطل طریقہ ہے۔ اور اس طریقے سے مال کمانے کی کوشش نہ کریں، جیسے کہ چوری کر لینا، غبن کر لینا، کسی کے مال کو غصب کر لینا، زبردستی کسی کے مال کو چھین لینا، یہ سب سارے باطل طریقے میں آتے ہیں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ایک انسان
سود کی جتنی بھی مروجہ شکلیں ہیں ان تمام شکلوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ سود حرام ہے، نہ اس کا لینا جائز ہے نہ اس کا دینا جائز ہے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی شرکت جائز ہے۔ تو سود کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری شکلیں حرام ہیں، وہ باطل طریقے ہیں، کسی کے مال کو ہتھیانے کا باطل طریقہ ہے۔ اسی طرح سے تیسری شکل یہ ہے رشوت، کہ آپ رشوت دے کر کے کسی کے مال پر قابض ہو جائیں، نہ تو رشوت دینا ہے نہ ہی رشوت لینا ہے، دینا بھی حرام ہے لینا بھی حرام ہے، اور اس میں کسی قسم کا تعاون بھی حرام ہے، وہ برابر کے گنہگار ہوں گے، رشوت لینے والے بھی رشوت دینے والے بھی، اور بیچ میں پڑھ کر کے اور معاملات کو حل کروانے والے بھی، وہ سارے کے سارے برابر ہیں۔ تو یہ تیسری شکل ہو گئی۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ ہر ایسا کام جس میں محنت تو بہت کم ہو لیکن بدلے میں پیسہ بہت زیادہ ہاتھ لگے، مال بہت زیادہ ہاتھ لگے، جیسے کہ جوا ہے، لاٹری ہے، سٹہ بازی ہے، 10 روپے لگائے لاٹری نکل گئی تو کروڑ کما لیے ہیں، ایک سوال کا جواب دے دیے تو کروڑ پتی ہو گئے۔ تو یہ جو جتنی شکلیں ہیں خاص طور سے کہ کم محنت میں زیادہ پیسہ ہاتھ لگے، یہ آپ سمجھ جائیے کہ یہ طریقہ باطل طریقہ ہے، صحیح طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ سود کی مروجہ شکلیں ہیں۔ جیسے اس میں ایک شکل، ایک صورت جو ہے بیمہ اور انشورنس بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے انشورنس کروایا، ابھی چند ہفتے ہی آپ نے بھرے تھے کہ آپ کے ساتھ کچھ حادثات ہو گئے، آپ نے جمع کیا تھا 10 اور آپ مستحق بن رہے لاکھوں کے۔ تو انشورنس کی تمام تر شکلیں یہ اسی ضمن میں آتی ہیں کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ باطل طریقے سے مال کو آپس میں نہ کھایا کرو۔ اسی طرح سے ایک شکل باطل طریقے کی یہ ہے کہ ہر ایسی تجارت جو اندازے اور تخمینے کی بنیاد پر ہو وہ تجارت صحیح نہیں ہے۔ مثلا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے غلے کا، آپ اندازے کر لیں کہ بھیا یہ 10 کنٹل ہوگا اور وہ مان کر کے آدمی اس کا سودا کر لے، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لو تو ماپ تول کر کے لو اور دو بھی تو ماپ تول کر کے دو۔ تو یہ شرعی اصول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مکہ سے مدینہ آئے تو وہاں لوگوں میں ایک طریقہ رائج تھا، جیسے کھجور کے جو باغات ہوتے تھے ان باغات کو 2-3 سالوں کے لیے خرید لیا جاتا تھا اور اس کی ایک قیمت لگا دی جاتی تھی کہ 3 سال یہ باغ ہمارے پاس رہے گا، اس سے جو پھل آئیں گے اس کا میں مالک رہوں گا، میں بیچوں گا، میں تصرف کا مالک رہوں گا، اور 3 سال کی آپ ریٹ بتا دو، قیمت بتا دو۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں درست نہیں ہیں، اس لیے کہ 3 سالوں میں ممکن ہے کہ جس کا باغ ہے اس کی جو توقع ہے اس سے کہیں زیادہ پھل آ جائے، یا ریٹ ابھی 10 روپے کلو کوئی چیز ہے، ممکن ہے کہ 100 روپے کلو بکنے لگے اور آپ نے ایک اندازہ کر کے 10 روپے یا 15 روپے کے حساب سے آپ نے دے دیا ہے اس کو۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی سال پھل ہی نہ آئے۔ تو ایسی تجارت جس میں تخمینے اور اندازے کے بنیاد پر سودے ہوتے ہوں، ایسا طریقہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے جس میں دھوکے کا احتمال ہو، ایک شکل یہ بھی ہے کہ کوئی ایسا سودا جس میں دھوکے کا احتمال ہو کہ ممکن ہے دھوکا ہو سکتا ہے، تو ایسا سودا بھی نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی کو دھوکا دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت ہی معروف ہے کہ آپ مدینہ کے بازاروں میں چلا کرتے تھے، بازار کے حالات کا پتہ کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جا رہے ہیں
آپ نے کسی کو سامان اور غلے وزن کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا زن و ارجح، ذرا جھکتا ہوا تولا کیا کرو. یعنی ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی دھوکے کی ایک شکل ہے کہ آپ رقم تو پوری لے لیں لیکن سامنے والے کو آپ جو مال دیں وہ مال کم دیں. تو یہ بھی باطل طریقے سے مال کھانا ہے کہ آپ قیمت پوری لے رہے ہیں اور ڈنڈے مار رہے ہیں. ویل للمطففین، ویل ہے، ہلاکت ہو، بربادی ہو کس کے لیے؟ جو ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ زن و ارجح، جب تولا کرو تو ذرا جھکتا ہوا تولو، کچھ زیادہ دے دیا کرو. اس سے ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے آپس میں. تو دھوکہ بھی نہیں دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک گلے کا بہت بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے، آپ کو ذرا سا شک ہوا، آپ نے اندر ہاتھ ڈال دیا تو غلہ اندر گیلا جو ہے تری محسوس ہوئی آپ کے ہاتھ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی وجہ سے میرا غلہ بھیگ گیا تھا، کوئی لے نہیں رہا تھا، اوپر سے سوکھا غلہ میں نے ڈال دیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں کیے، جو سوکھا غلہ تھا اس کا الگ ڈھیر لگاتے، جو غلہ بھیگ چکا تھا اس کا الگ ڈھیر لگاتے. من غشا فلیس منا، جو دھوکہ دے اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے. تو دھوکہ دے کر کے مال کمانا یہ بھی درست نہیں ہے. اسی طرح سے ملاوٹ کر کے سامان بیچنا یا سامان کا تجارت کرنا ملاوٹ کر کے، جس میں اصلی اور نقلی کی پہچان باقی نہ رہے، یہ بھی باطل طریقے سے مال کمانے کے ضمن میں آتا ہے. اور خاص طور سے ایک یہ بھی آتا ہے کہ آپ جو سامان بیچ رہے ہیں اس سامان کے اندر جو کمی اور نقص ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آپ بیان کریں. اس کے ذریعے سے آپ کے مال میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، کہ اگر خریدنے اور بیچنے والے یہ سچائی سے کام لیں اور ایک دوسرے سے کچھ نہ چھپائیں تو اللہ رب العالمین ان دونوں کے خریدنے بیچنے میں برکت ڈال دے گا. لیکن وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرْكَتُ بَيْعِهِمَا، لیکن اگر چھپائیں گے اور ایک دوسرے سے جھوٹ بول کر کے سودا کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ رب العالمین اس سودے بازی میں سے برکت اللہ اٹھا لے گا. ممکن ہے کہ بظاہر بہت پیسہ آ جائے لیکن اللہ رب العالمین اس مال میں سے برکت نکال لے گا. تو باطل طریقے سے مال کمانے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے. اسی طرح سے وہ چیزیں جن کو شریعت نے حرام کی ہیں، تو حرام چیزوں کا کاروبار کرنا یا حرام کاری کے خاطر اپنے دکان اور مکان کو کرائے پر دینا، یہ بھی باطل طریقے سے مال کھانے کا ایک ذریعہ ہے. اسی طرح سے جھوٹے مقدمات کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے کسی کے جائیداد پر ناجائز قبضہ کر لینا، یہ بھی باطل طریقے کی ایک شکل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم اللہ علیہ الجنہ. فقال رجل یا رسول اللہ وإن كان شيئا يسيرا قال إن كذيبا من أراكن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یاد رکھو، اگر کسی شخص نے قسم کھا کر کے، جھوٹ بول کر کے، جھوٹی قسم کھا کر کے مقدمات کو جیت لیا، اپنے حق میں کر لیا اور کسی کے مال پر اس نے قبضہ کر لیا، چاہے کہ وہ فیصلہ کورٹ ہی سے کیوں نہ آ جائے، اور وہ جانتا ہے کہ اس جائیداد کے اوپر، اس زمین کے اوپر، اس پلاٹ یا مکان کے اوپر اس کا حق نہیں ہے، لیکن پھر بھی چونکہ کیس جیت گیا ہے، اس کو ڈگری مل گئی ہے، اس لیے وہ حرام چیز اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمجھ لو کہ اس نے اپنے لیے جہنم کو واجب کر لیا اور جنت کو اپنے اوپر حرام کر لیا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے والے نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک معمولی چیز بھی اگر کوئی اس طرح سے ہتھیانے کی کوشش کرے تو آپ نے کہا کہ ایک مسواک اگر کوئی غلط طریقے سے جس کا اس مسواک کے اوپر حق نہیں ہے اس کو حاصل کر لیتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کو واجب کر دیتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ غلط طریقے سے جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر کے کسی کے مال اور جائیداد کے اوپر قبضہ کر لینا یہ بھی باطل طریقے سے مال کمانے کے ضمن میں آتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور شکل ہے، کئی سارے دکاندار یا تاجر چوری کیے ہوئے مال کو خرید لیتے ہیں، اس لیے کہ چور جو ہے وہ کم پیسے میں ایک اچھی چیز دے دیتا ہے، چونکہ اس نے تو خریدا نہیں ہے، اس کو تو کہیں سے ملا ہے، اس نے چرایا ہے کسی سے۔ تو جو چوری شدہ مال ہے اس کے تئیں شریعت ہمیں یہ رہنمائی کرتی ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی سے مال مسروقہ چوری کیا ہوا سامان خرید لیا اور اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ چوری کا ہے، اور اس کا مالک جس کا سامان چوری ہوا تھا اتفاق سے وہ دکان پر پہنچ گیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ اسی کا سامان ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مالک اس سامان کا حقدار ہو جائے گا۔ دکاندار یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ قیمت ادا کرو اور پھر لے کر کے جاؤ، نہیں، شرعی اعتبار سے وہ مال وہ مالک لے لے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خریدا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ جس چور سے خریدا ہے اس کو تلاش کرتا پھرے، وہ اس سے بدلہ لے۔ اور اگر جان بوجھ کر کے کسی نے لے لیا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ چوری کا مال ہے پھر بھی لے لیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چور کی جو سزا ہے اور جو گناہ ہے وہ دونوں کے دونوں اس میں برابر کے حقدار ہوں گے۔ چوری کرنے والا جس سزا کا مستحق ہے اور جتنا گناہ اس کو ملا ہے اتنا ہی گناہ اس چوری شدہ مال خریدنے والے کے اوپر بھی ہوگا۔ تو یہ بھی باطل طریقے سے مال کمانے کا ایک ذریعہ ہے، اس سے بھی جو ہے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ایک طریقہ ہے سامان کو قسم کھا کھا کر کے بیچنا۔ بعض لوگ سامان بیچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہم نے اس سامان کو اتنا ہی میں خریدا ہے، اور آپ ایک ریٹ لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو اتنے میں ہمارا تو نقصان ہو جائے گا کیونکہ یہ ہم نے 10 روپے میں خریدا ہے، آپ 9 روپے میں مانگ رہے ہیں، اور حقیقتاً وہ 5 روپے میں خرید کے لایا ہوتا ہے۔ تو جھوٹ بول کر کے سودا کرنا یا اپنا سامان بیچنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ایاکم والحلف فی البیع، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے آپ کو جھوٹ بول کر کے تجارت کرنے سے بچاؤ، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يُنَفَّقْ ثُمَّ يَمْحَقْ، کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے سامنے والے کو آپ کی باتیں سچی لگیں اور وہ سامان خرید لے، لیکن یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے برکت نکال لے گا۔ تو یہ تمام شکلیں ہیں جس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ایک چیز اور دیکھنے کی ضرورت ہے جو باطل طریقہ ہے، باطل طریقہ یہ بھی ہے کہ مارکیٹ میں آپ کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ نقصان پہنچانے کی 2 شکلیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کو سامان خریدنا نہیں ہے، آپ ریٹ بڑھا رہے ہیں، آپ خالی ریٹ بڑھا رہے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے شرعی اعتبار سے۔ یا اسی طرح سے آپ کو مارکیٹ کا ریٹ معلوم ہے لیکن آپ ریٹ گھٹا کر کے اپنا سامان بیچ رہے ہیں، تو آپ کم میں بھی نہیں بیچ سکتے، مارکیٹ کا جو ریٹ ہے اس سے آپ کم میں، تاکہ دوسرے لوگوں کا نقصان ہو جائے، ایسا بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا یہ کہ ابن سیرین کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گئے، آپ نے دیکھا حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقع بیچ رہے تھے، اور مارکیٹ میں جو ریٹ چل رہا تھا اس سے کم قیمت پر بیچ رہے تھے، تو بہت زیادہ ناراض ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ حاتب یا تو مارکیٹ کا جو ریٹ ہے اس کے ریٹ کے برابر تم اپنا ریٹ بڑھاؤ، اور یا تو پھر ہمارے بازار سے اٹھ کر کے چلے جاؤ۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ ایسا ریٹ نہ لگائیں
کہ جس سے سامنے والے کے نقصان، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ فائدے میں کچھ کمی بیشی تو اس میں بالکل درست ہے، لیکن یہ ہے کہ چیز ہی وہ 9 روپے کی ملتی ہے اور آپ 8 روپے میں اس کو بیچ رہے ہیں، تو یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے، یہ بھی باطل طریقے سے مال کھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے دوسرا ٹکڑا جو اس آیت کا ہے وہ یہ ہے کہ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، تجارت یعنی خرید و فروخت بھی ہو تو آپسی رضامندی کے ساتھ ہونا چاہیے، آپسی رضامندی۔ اب کوئی کہے کہ بھائی سود بھی تو آپس میں جو ہے آدمی اپنی رضامندی سے لیتا ہے، رشوت بھی تو اپنی رضامندی سے دیتا ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ سود ہے، رشوت ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے آدمی یا جوا کھیلتا ہے، اپنی مرضی سے جا کر کے کھیلتا ہے، کوئی اس کو پکڑ کے تھوڑی لے کر کے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایسی رضامندی ہے کہ جس میں آپ دیکھیے ایک آدمی کو اگر قرض حسنہ ملے گا تو سود پہ رقم کیوں لے گا؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ مجبور ہونے کی وجہ سے کہاں جا رہا ہے، وہ سودی قرضے کی طرف جا رہا ہے۔ یا اسی طرح سے اگر جوا کھیلنے والے کو یقین ہو کہ وہ ہار جائے گا تو کھیلے گا؟ بالکل نہیں کھیلے گا، وہ جیتنے کی امید لے کر کے وہ کرسی پر بیٹھتا ہے، تو یہ آپسی رضامندی نہیں ہے۔ رشوت دینے والا شخص اگر اسے یہ پتا ہو کہ بغیر رشوت دیے ہمارا کام ہو سکتا ہے، کیوں رشوت دے گا؟ وہ اس کو معلوم ہے کہ ہمارا اپنا حق جو واقعی ہمارا حق ہے اگر ہم نہیں دیں تو ہمارا کام نہیں ہوگا، اس لیے مجبوری میں وہ دے رہا ہے۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ جوا اور یہ رشوت اور اسی طرح سے سود یہ جائز ہے کیونکہ قرآن میں کہا گیا کہ اگر آپسی رضامندی کے ساتھ ہو تو جائز ہے، نہیں، اس کا نام آپسی رضامندی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ان تراض منکم کا معنی یہ ہے، ایک چیز اور سمجھ لیں کہ کوئی بھی تجارت ہو اگر دونوں فریق راضی نہیں ہیں، سودا فسخ کرنا چاہتے ہیں، منسوخ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ دکان پہ لکھ دیتے ہیں کہ بکا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، یہ بالکل صحیح طریقہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ایک واقعہ بیان کروں، بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کسی سفر میں تھے اور آ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ میں ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اونٹ تھا جس پر میں پانی وغیرہ لاد کے لایا کرتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جابر 1 درہم میں اپنا یہ اونٹ بیچو گے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول مدینہ پہنچ جائیں اس کے بعد سودا کر لیں گے، ابھی تو ہم راستے میں ہیں۔ کچھ دور اور گئے، کہا جابر 2 دینار میں دو گے؟ کہا اللہ کے رسول مدینہ تو پہنچنے دیجئے۔ ایسا ہوتے ہوتے کہتے ہیں مدینہ تک پہنچنے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دینار لگا دیا، اس کا دام، اس کی قیمت 20 دینار لگا دی۔ کہتے ہیں جب مدینہ پہنچے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہ گئے اور گھر پہ جانے کے بعد ان کے گھر والوں نے کہا کہ ایک ہی اونٹ تھا اور اس کی ضرورت تھی، تم نے اس کا بھی سودا کر دیا، اس کو بھی بیچ ڈالا۔ اب پریشان ہو گئے۔ اب چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر چکے تھے اس لیے سامان اتارا، اونٹ لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی خبر لگ گئی کہ حضرت جابر کے گھر والے راضی نہیں ہیں یہ سامان، یہ اونٹ بیچنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا کہ مال غنیمت میں سے ان کو 20 دینار دے دو چونکہ میں نے سودا کر لیا تھا، اور جابر سے کہا کہ اپنا اونٹ بھی واپس لے کر کے چلے جاؤ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کبھی کسی گراہک کی مجبوری ہے، اس نے کوئی سامان خرید لیا ہے لیکن کسی وجہ سے اس کی اور بڑی مجبوری آ گئی، سامان واپس کرنا چاہتا ہے، تو ایک تاجر کو، دکاندار کو اس کی مجبوری سمجھتے ہوئے وہ سامان واپس لے لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصول دے دیا، من اقال مسلمن بیعتہ اقال اللہ لہ اثرتہ یوم القیامہ، اگر کوئی بھی مسلمان اپنے بیچے ہوئے سامان کو واپس لے لیتا ہے، مجبوری کی وجہ سے واپس لے لیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے گناہوں سے درگزر کر دے گا۔ تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے، لیکن ایک مسلمان اپنے دکان کے اوپر لکھ دیتا ہے بکا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔
تو ذرا بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، آپ کا جو طریقہ ہے، وہ کہاں گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دینار بھی دے دیا اور ساتھ ساتھ میں سامان بھی نہیں لیا، سامان بھی واپس کر دیا، کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ گھر والے اس اونٹ کے بیچنے کے حق میں نہیں ہیں۔ تو ہوتا ہے کبھی کبھی ایسی مجبوری۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ پیغام اس میں دیا ہے کہ ہمیں باطل طریقے سے مال کھانے کی اجازت نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہم سب کو حلال روزی حلال طریقے سے اللہ کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے حرام ذرائع سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔